اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے، وظائف اثر کیوں نہیں کرتے؟ تو سورہ مزمل کا یہ عمل کر لیں، ہر وظیفہ اثر کرے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو آج ایک طریقہ بتانا ہے، یہ ایک طریقہ میں آج آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ لیکن دوسری چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی یہ کوشچن بہت سارے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں۔ کئی بہنیں مجھ سے رابطے میں یہی بات کرتی ہیں کہ جناب شاہ صاحب، ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر یہ وظیفہ کیا، وہ کیا۔ ہماری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم بہت عبادت گزار بھی ہیں، بڑے تہجد گزار ہیں، اور ہمارا پڑھا ہوا جو ہے وہ اثر نہیں کر رہا، ہم کیا کریں؟ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، ہم خود دین کے طالب علم ہیں، مختلف بزرگان دین سے ڈائریکٹلی ملے ہوئے، پوچھے ہوئے عملیات، وظائف، تسبیحات، یا ان کی کتب سے کنسلٹ کیے ہوئے چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں۔ بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے بہن بھائی ہیں جن کے ویڈیوز کے اوپر بھی کمنٹس موجود ہے کہ جن کو رزلٹ ملے، پہلے دن بھی مل گئے، تیسرے ساتویں دن لوگوں کو ملے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے مسائل کا شکار ہیں کہ آپ نے میرے علاوہ بہت سارے لوگوں کی یوٹیوب پہ بتائے ہوئے وظائف کیے مگر ریزلٹس نہیں ملے، تو اب سب لوگ جو اتنے لوگ بتا رہے ہیں اور جن لوگوں کو ریزلٹس مل رہے ہیں، وہ سارے لوگ تو غلط نہیں ہو سکتے نا۔ ایک آدمی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی فالٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے کہ جس وجہ سے اس کی جو نفلی عبادات ہیں وہ قبولیت کی طرف نہیں جا رہی۔ اب وہ اس فالٹ کو ہر وہ انسان خود سے جانتا ہے، اور اگر نہیں جانتا تو وہ پھر کوئی ایسی دعا کرے، اللہ پاک اس کی مدد کریں، اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے جو بھی میرا جہاں میں مسٹیک ہے، جو پرابلم ہے، یہ مجھے اس سے آگاہی دیجئے، مجھ پر وہ چیز اوپن کیجئے، آپ میرے دماغ میں ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سمجھ عطا کریں کہ آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ آپ فالٹ کہاں پہ کر رہے ہیں۔ اور جس دن یہ فالٹ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا، اس دن آپ کے سارے مسائل حل ہو جائے۔ یہی میں بار بار بولتا ہوں، سمجھاتا ہوں کہ بھائی دیکھو، کسی بندے کے پاس آپ کے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ کے تمام مسائل کا حل آپ کے پاس ہے۔ آپ نے اپنے رب سے ہی وہ مسائل کے حل کے لیے دعا کرنی ہے، اور اللہ ہی وہ مسائل حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور کوئی دوسرا انسان کسی کو کوئی پیسے دے کر، کسی کو پیمنٹ دے کر، کسی کا یہ کر کے، جو لوگ یہاں پہ پیر بنے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، وہ جناب کہ آپ رابطہ کریں، اپنے کوئی کام کروانا ہے ہم سے رابطہ کریں۔ او بھائی، تم پہلے اپنے کام تو کر لو، دنیا کے بعد میں کرنا۔ اپنے ایک ایک عمل کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، اور دوسروں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے کام کروائیں، گارنٹی کے ساتھ کروائیں، شرطیہ کام کروائیں، رازداری کے ساتھ کروائیں۔ واٹ از دس نان سینس؟ واٹ از دس نان سینس؟ اپنا تو سنبھال لو۔ آپ صرف اور صرف رہنمائی دے سکتے ہو کسی کو، وہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی دین کا علم ہے، کوئی آپ نے 4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اس کے اندر آپ کسی کو بتا سکتے ہو کہ دوست یہ کر لو، دوست یہ عمل کر لو، دوست استغفار اتنا پڑھ لو، درود شریف اتنا پڑھ لو، کوئی اور مسائل کا شکار ہو، آیت کریمہ کا کوئی عمل کر لو، ٹھیک ہے؟ اتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بتائی ہیں مشکلات کے اندر پڑھنے کی، ان کی جو تشریح ہے آگے سے، وہ کئی اولیاء کرام نے اپنی کتب کے اندر، اپنے اقتباسات کے اندر، اپنے رسائل کے اندر وہ کی ہیں کہ کتب کے اندر کہ جناب آپ اس دعا کو اس انداز میں اس طرح پڑھ لو، اس طرح پڑھ لو، لوگوں کو رزلٹ ملتے ہیں۔ آپ صرف یہ بتا دیں نا، یہ دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ سارا جو ہے پتہ کیا، یہ اصل میں اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ میں آپ کو سمپل بتاؤں، یہ سب سے آسان کام، اس میں کوئی محنت نہیں لگتی، اس میں کوئی ڈگری نہیں لگتی۔ اور جس کو ویسے ہی کسی نے مدرسے سے کسی نے مفتی کی ڈگری لی ہوئی ہے، تو بس وہ تو پھر اس کو تو اور بھی آسانی ہے، کیونکہ مفتی کا سمبل تو لگا ہوا ہے، پیچھے سند لگائی ہوتی ہے، اور کہتے ہیں جناب کہ ناؤ وی آر دا بیسٹ، وی آر دا نمبر 1، ہم پیر بھی ہیں، عامل بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، بس آپ ہمیں بتائیں اور ہم آپ کا یہ کام گارنٹی کے ساتھ کریں گے۔ واٹ از دس؟ اور ہم بنے ہوئے بیوقوف بن رہے ہیں۔
اللہ کی طرف رجوع پھر بھی نہیں کرنا، مسائل آ گئے، مشکلات آ گئیں، اللہ نے کوئی تکلیف بھیج دی، تکلیف میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا کہ بندہ میری طرف رجوع کرے گا، بندہ پھر غیر اللہ کے پاس بھاگ رہا ہے، پھر اس سے شکوے کر رہا ہے۔ اگر کوئی ہمدرد، کوئی دوست، کوئی انسانی ہمدردی دل میں رکھنے والا شخص آپ کو کوئی رہنمائی کر دے اور کہہ دے کہ جی آپ کے لیے کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ آپ پڑھیں، کچھ ہم پڑھ کے آپ کے لیے دعا کر دیتے ہیں، یہ جائز طریقہ ہے، یا آپ کو رہنمائی دے دیتے ہیں آپ اس طرح کر لیں، یہ جائز طریقہ ہے۔ کام تو پھر اللہ نے کرنا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو آپ کا کام ہوگا، اس کے اندر اس بندے کی اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں وہ کس حد تک ہیں اور کیسے درست ہوں گے، جس طرح درست ہوں گے آپ کا کام ہو جائے۔ دس از دا پراپر۔ اسی لیے آپ یہ بھٹکتے تھے کہ وظائف اثر نہیں کرتے، وظائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اللہ کے کلام سے لی ہوئی آیات، سورہ مبارکہ، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو اسم اعظم کے وظائف ہیں، لوگ کر رہے ہیں اور بے شمار کر رہے ہیں اور ریزلٹس بھی مل رہے ہیں، ساتھ اپنی فرض عبادات کو وہ پریورٹی پہ رکھتے ہیں، ٹاپ پہ رکھتے ہیں، فرائض پورے کرتے ہیں، نفلی عبادات کرتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرتے ہیں اور پھر ان کو ریزلٹس ملتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ایک طرف رکھتے ہیں، میں آپ کو ایک سمپل عمل بتاتا ہوں، سورہ مزمل۔ وظائف اثر نہیں کرتے، اب آپ سورہ مزمل کو اس انداز میں کچھ عرصہ پڑھ لیں، آپ کے پہلے کیے ہوئے وظائف بھی امپیکٹ فل ہو جائیں گے، اور آگے سے آپ جو بھی عمل کریں گے، وظیفہ کریں گے، تسبیح کریں گے، وہ آپ کو رزلٹ دے گی، اور بلکہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کسی اور کے لیے بھی دعا کر سکیں۔ لیکن آپ کو سورہ مزمل کے لیے تھوڑا سا محنت کر کے اس کو پڑھنا پڑے گا۔ وہ طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ وظائف اثر کریں گے، آپ وظائف ضرور اثر کریں گے۔ سورہ مزمل کو آپ نے 40 دن پڑھنا ہے، اور 40 دن کس طرح پڑھنا ہے؟ عصر کے ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 7 بار پہلے درود ابراہیمی، 7 بار سورہ مزمل کی تلاوت، پھر 7 بار درود ابراہیمی، 40-41 دن اس کو۔ اور جب آپ اس کا یہ ڈیوریشن پورا کر لیں گے نا، تو آپ دیکھو گے کہ جو آپ نے سابقہ عمل کیے ہوئے ہیں، وظائف پڑھے ہوئے ہیں، تسبیحاں جن کے ساتھ آپ نے بہت ساری دعائیں کی ہوئی تھی، وہ ساری بھی اللہ کے حکم سے ان پہ بھی اثر آئے گا، وہ قبول ہوں گی۔ اور آگے سے آپ جو بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی تسبیح پڑھو گے، کوئی دعا پڑھو گے، کوئی اسم اعظم پڑھو گے، اللہ کا کوئی اسم پڑھو گے، اس کا ورد کرو گے، اس میں بھی اثر آئے گا۔ یہ تاثیر ہے اس سورہ مبارکہ کی۔ یہ جتنے بھی سو کالڈ عامل بیٹھے ہوئے دکانیں سجا کے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کوئی ایک کہ جس نے سورہ مزمل کا کم از کم عمل نہ کیا ہو۔ اگر کوئی اثر رکھنے والا بندہ ہے تو، ویسے تو کئی موسٹلی چٹے ان پڑھ جاہل، جس کو کوئی کام نہیں ملتا تو وہ یہ کرتا ہے کہ ایک آشیانہ آستانہ بنایا، لوگوں کو پہلے پلے سے انویسٹ کیا، کھلایا پلایا، اس کے بعد پھر بہت بڑے پیر بن گئے۔ یہی چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال جناب اپنے آپ کو اس قابل کر لیں کہ آپ کی خود سے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، آپ کے وظائف میں اثر آنا شروع ہو جائے، اللہ کی طرف رجوع کریں، غیر اللہ کی طرف نہ جائیں۔ دین میں بہت آسانی ہے، بہت سہولت ہے۔ قرآن کے ساتھ ترجمہ، تفسیر اور احادیث کا مطالعہ کریں، آپ کے تمام مسائل کا حل اسی کے اندر موجود ہے۔ یہی آپ کو ایک میسج دینا تھا جی، اور آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ عمل کیجیے گا، مجھے اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ کیسا آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ اور باقی انشاءاللہ اگر مزید کوئی رہنمائی چاہیے تو آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہی ہیں، شام 5 سے رات 10 بجے تک کا ٹائم ہے۔ اور جو میرے دوست بہن بھائی دوسرے ممالک سے رابطہ کرتے ہیں، ایک میسج کریں واٹس ایپ پہ، اور میسج کرنے کے بعد ٹائم لے لیں تاکہ آسانی سے بات ہو جائے۔ میں ہمیشہ لاسٹ میں ایک ہی میسج آپ کو دیا کرتا ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔